بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو مضمون بیان فرمایا تھا وہ تھا حالات قیامت، آخرت کا مضمون، حساب و کتاب کی باتیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات یعنی قیامت کا دن اور حساب و کتاب کا لیا جانا اور دوبارہ قبروں سے اٹھایا جانا یا میدان محشر میں جمع کیا جانا، اس مضمون کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، قیامت تو ضرور آئے گی، اٹھایا تو ضرور جائے گا، اللہ کے دربار میں ایک دن سب کو جمع تو ضرور کیا جائے گا۔ لیکن جنہوں نے اس سے انکار یا غفلت برتی ہوگی اس مضمون سے یا اپنی تیاری سے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خسر الذین، خسر یخسرو کے معنی آتے ہیں خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سامنے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں ہے، غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی بس دنیا کی زندگی ہے، کھائیں گے پئیں گے بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس حسرت اور افسوس کے سوا کوئی اور کام نہ ہوگا۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور افسوس اور نادانی کے عالم میں ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہ ہوگا۔ انہوں نے جتنے کام کیے ہوں گے اور جتنی رسولوں کی نافرمانی کی ہوگی، یقیناً ایک رسول پر ایمان نہ لانا، کسی بھی ایک رسول کا انکار کرنا، یہ تمام انبیاء کی نافرمانی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیم یہی تھی، توحید کی۔ کسی ایک کو ماننا اور کسی ایک کو نہ ماننا، یہ تمام رسولوں کا انکار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جتنی نافرمانی کی ہوگی اللہ کی یا رسولوں کے احکامات کی، تو وہ تمام نافرمانی بوجھ کی شکل میں ان کی پیٹھ پر ہوگی، اور پیٹھ اس بوجھ کی وجہ سے جھکی جا رہی ہوگی۔ یہی مضمون بیان فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ کہ نافرمانیوں کی بوجھ ان کی کمر پر لادے گئے ہوں گے، اور اس بوجھ کی وجہ سے وہ اس قدر بھاری ہوگا کہ کمریں جھکی جا رہی ہوں گی کہ نہ وہ اتار سکتے ہیں، نہ اس بوجھ کو اتار کر کہیں رکھ سکتے ہیں، نہ پھینک سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا الا ساء ما یزرون، اس دن پتہ چلے گا کہ یہ گناہوں کا بوجھ کس قدر بھاری اور کیسا تباہ کن ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو یہاں اس مقصد کے لیے بیان فرمایا کہ ابھی سمجھ لو دنیا کی زندگی میں ابھی بہتر ہے، ورنہ جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو اس وقت نہ تو سمجھ کام آئے گی، نہ اس وقت عقل کام آئے گی، اعمال کام آئیں گے جس کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل سے کام لینا یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے خالق و مالک و رازق کو پہچانا جائے اور اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات کے اللہ کے حکم کے تابع بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا ہادی، راہ دکھلانے والا راہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو کھولا ہے۔ چونکہ کفار مکہ یا اللہ کے نبی کی شریعت پر اعتراض کرنے والے یہی تھے کہ بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور دنیا کی زندگی ہی بس اصل زندگی ہے، کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیوں کر ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اور بس کہتے تھے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی تو سوائے لہو و لعب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس جنجال میں پھنس کر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دل کے بہلاوے کا ایک ذریعہ بتلایا ہے کہ جیسے کھیل کود سے تھوڑی دیر کے لیے دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے کھیلنا بھی چاہیں تو دل نہیں لگتا، اسی طرح یہ دنیا چند دن کی عارضی چیز ہے، ہمیشہ اس میں نہ کوئی رہا ہے اور نہ رہ سکتا ہے۔ تو جو شخص دنیا کے دھندوں میں پھنس جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا اپنا سارا وقت کھیل کود میں لگا دے۔ کوئی عقل مند آدمی ایسے شخص کو عقل مند نہیں کہہ سکتا جو اپنا لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ دیکھیے ایک بچہ ہوتا ہے، بچپن میں وہ جن چیزوں سے کھیلتا ہے، جب بچہ ذرا سمجھدار ہو جائے اگر آپ وہی چیز اس کے ہاتھ میں دیں کہ جس چیز سے وہ اپنے بچپن کے زمانے میں اپنے اوقات کو لگاتا تھا تو وہ کہے گا کہ مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے۔ جیسے آپ ایک معصوم سے چھوٹے سے جس کو ابھی گھٹنوں سے چلنا بھی نہیں آتا، آپ اس کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا دیں، وہ جھنجھنا اس بچے کے لیے کل کائنات ہے اور وہ اس کو اپنی دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتا ہے، خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ لیکن وہی بچہ جب چلنے کے قابل ہو جائے، گاڑیوں سے کھیلنے کے قابل ہو جائے، اب آپ اس کے ہاتھ میں جھنجھنا دیں تو وہ جھنجھنا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب وہ بچہ اور ذرا جوانی کے قریب ہو جائے اور آپ اس کو کھیلنے کے لیے گاڑیاں دیں تو وہ کہے گا کہ مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر ناپائیداری ہے۔ ایک وقت میں جو چیز دل بہلانے کے لیے ہوا کرتی تھی وہی چیز دوسرے وقت میں دل بہلانے کا سامان نہیں بن رہی ہے، عارضی چیز ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے دل بہلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری زندگی جس میں آدمی اپنے آپ کا وقت لگا کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، لہو و لعب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا حقیقی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اور راحت جو دائمی رحمت ہے اور جس کو آخرت میں اللہ تعالی عطا فرمانے والے ہیں، اس کو بنانے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں راحت
انہی لوگوں کو نصیب ہونے والی ہے جو تقوی حاصل کرنے والے ہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ بڑی بدبختی یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کا انکار کیا جائے، زندگی کے اس بلند ترین مقصد سے غفلت برتی جائے۔ زندگی کا سب سے اچھا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار رکھیں کہ جب بھی موت آئے ہم تیار ہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں اپنی دنیا کی زندگی پر یہ افسوس نہ ہو کہ ہم کچھ کر نہ سکے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی لیے بیان فرمایا کہ دیکھو، فانی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے صرف انہی لمحات کو زندگی کہا ہے جو آخرت کو بنانے کے لیے خرچ کیے جائیں، اور جو لمحات آخرت کو بنانے کے لیے خرچ نہیں کیے جائیں گے وہ خالی لہو و لعب ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل بہلانے کے تو کام آ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اس سے کچھ نفع نہیں لیا جا سکتا۔ یہ دوسری آیت کا خلاصہ ہے جو اس وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا، اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، مراد ہے قیامت کے دن۔ یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے، قیامت چاہے قیامت کبریٰ ہو جو آخرت میں آئے گی، یا قیامت صغریٰ کہ ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے، ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی ہے، اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ لہذا اے لوگو خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیاوی زندگی تو بس ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات بھی تمہارے عقل میں نہیں آتی؟